آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ سیاسی رنجش کی بنیاد پر ایک فریق نے دوسرے فریق کے آدمی کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اور یہ دونوں جو فریق ہیں ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ دوستو، ہم کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ میں نے آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کو موضوع بنایا ہے۔ دوستو دیکھیے، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کسی ایک پارٹی کے خلاف بازاری سی پوسٹ لگاتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرے صاحب جواب میں اسی پارٹی کے خلاف ویسی ہی پوسٹ لگا دیتے ہیں۔ پھر کمنٹس میں گالیوں کا نہ ختم ہونے والا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ علمان لکھنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری اس پوسٹ کو بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب دیکھ رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی احمقانہ پوسٹ سے دنیا بدل جائے گی۔ وہ کچھ نہیں سوچتا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اندھی تقلید اور شخصیت پرستی کے نشے میں ڈوب کر ویشیوں، جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے کو وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ سالوں پر محیط دوستیوں کے رشتے پل بھر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہوتے ہیں اور ان کی پسند اور ناپسند کا بھی علم رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ایسی ہی پوسٹ کو ہتھیار کے طور پر ان کی چابی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو اشتعال دلاتے ہیں۔ تو بات پوسٹ سے شروع ہوتی ہے اور ذاتی عداوت اور دشمنی تک چلی جاتی ہے۔ کئی جھگڑے ہو چکے، دوستیاں ختم ہو گئیں، نفرتیں جنم لے چکی، کئی قتل ہو گئے، اور یہ سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میرے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں، یہ جھگڑے جو ہیں یہ روزمرہ کا معمول ہیں، اور ان کی وجہ سے کئی قتل ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، مرنے والا اور مارنے والے کے لواحقین کو وقت نے اور حالات نے ضرور یہ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ ہمیں اس سے حاصل کیا ہوا۔ ہم نے زندگیاں برباد کر لیں، خاندان تباہ کر دیے، اپنے خوبرو گھبرو نڈار نوجوان کھو دیے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، نفرتیں جنم لیں گی، محبتیں روٹھ جائیں گی، اور اتنا ہی فائدہ پارٹیز کے نمائندے اٹھائیں گے، اور ہمدردی کے ووٹ حاصل کرنے میں انہیں اتنی ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ ان کی سیاسی قوت کو، سیاسی زندگی کو زندگی ملے گی، اور ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر امن ہوگا تو ایسے لوگوں کی پٹاری میں بیچنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہمارے دیہات میں یہ سلسلہ عام ہے۔ دیہاتی لوگوں کی اکثریت سادہ لوگ، بات کے پکے، ضدی، جذباتی اور وفادار ہوتے ہیں۔ جس کا ساتھ نبھاتے ہیں ساری زندگی، اسی کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ لوگ وفاداری کو تبدیل کرنا بے حد معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اسے طعنہ زنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو ان کے لیے بڑی تضحیک کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن رہنماؤں کے لیے یہ مرے جاتے ہیں، ان کی اکثریت تو ہر ٹرم میں بڑی آسانی سے پارٹی بدل لیتی ہے۔ ان کی آنیاں جانیاں چلتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی منہ پھٹ دیہاتی شکوہ بھی کرے تو ڈٹائی سے جواب ملتا ہے، مجھے ووٹ دیا تھا، ووٹ تو آپ نے پارٹی کو دیا تھا، پارٹی سے پوچھو۔ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو ہر ٹرم میں اپنے رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پارٹی بدل لیتے ہیں۔ کل جس کے ساتھ تھے، اگلی دفعہ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ انہیں ذہین اور بعض انہیں مکار سمجھتے ہیں۔ دوستو، کبھی سوچا کہ جن کے لیے ہم لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں
اور میرا چینل آغا ساجد جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، پاکستان کے عوام کو ہم کچھ طبقات میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو پہلا طبقہ ہے یہ پارٹی کے ہیڈز ہیں۔ اب کیا آپ نے سوچا کبھی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیسے اتنے طاقتور ہو گئے؟ ان کے آباء و اجداد نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا؟ کن کی یہ خدمتیں کرتے رہے؟ تو چونکہ وقت قلیل ہے لہٰذا ان کا ذکر میں کسی اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ ہم دوسرے طبقے کا ذکر کرتے ہیں جن کے آباء و اجداد اپنی سیاسی جماعتیں تو نہ بنا سکے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سینٹ اور پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ ان میں جاگیردار، وڈیرے، پیر، سابق جرنیل، سینئر بیوروکریٹس، بڑے بڑے صنعتی اداروں کے مالک، ان کے رشتہ دار اور ان کی اولادیں شامل ہیں۔ ان کا شمار امراء میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بے حد اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار فوج، سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ان کی رشتہ داریاں بڑے بڑے سیاسی گھرانوں میں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو طاقت کا محور اور مرکز ہیں۔ حالات کے مطابق جب چاہتے ہیں پارٹی بدل لیتے ہیں۔ آپ انہیں گاڈز یا کنگ میکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختلف پارٹیوں میں ان کی آنیاں جانیاں چلتی رہتی ہیں اور پارٹیوں کی دوسرے نمبر کی قیادت ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو پچھلے 70 سالوں سے ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ ان میں کوئی موچی، کوئی نائی، کوئی الیکٹریشین، کوئی مستری، کوئی راج، کوئی مالشیا، کوئی پرائیویٹ اسکول ٹیچر، کوئی گورنمنٹ اسکول ٹیچر، کوئی تیلی، کوئی کمار، کوئی سبزی فروش، کوئی دہاڑی دار مزدور، ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ طبقہ اشرافیہ ہے جو ہم پر حکومت کرتا ہے۔ انہیں تو شاید ایسے ناموں اور ایسے پیشوں سے ہی نفرت ہے اور ہم ہیں کہ ان کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ صبح و شام ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے حق میں قصیدے پڑھتے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنا دوست یا رشتہ دار بنا لیں؟ بس انہیں آپ سے کام لینا ہے اور ہم وہ کام مفت میں صبح و شام کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہماری ان کے آگے کیا حیثیت ہے اور ہم ان کے گوڈے گٹے چوم رہے ہیں؟ تیسرا طبقہ جسے میں اے ٹی ایم طبقہ کہتا ہوں، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ پارٹیز کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور آج کل ایک صاحب جو اے ٹی ایم مشین کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ذکر تو آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ پارٹی میں پاور میں آنے کے بعد یہ لوگ ملکی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اربوں خربوں کے ٹھیکے لینا، سبسڈیز کی مدد میں اربوں خربوں کے قوم کو ٹیکے لگانا، کرنسی کے ہیر پھیر سے خربوں کمانا، اپنی مرضی کی زرعی، معاشی، اقتصادی پالیسیاں بنوانا، بینک سے لون لینا اور پھر اس کو معاف کروا لینا، یہ سب کچھ اسی ڈیل کے تحت ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ کوئی ڈکی چھپی بات یا الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، سب جانتے ہیں۔ ان میں اکثریت جو ہے ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت ہے۔ میڈیا پر بھی یہی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں
اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لفافہ صحافی ان کے اشارے پر رات کو دن اور دن کو رات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دنوں مہینوں میں یہ اپنی من پسند پارٹی کے لیے سیاسی فضا ہموار کر لیتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا عوام میں غیر مقبول کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ایک ایسی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے چالے میں ہم موچی، نائی، تیلی، الیکٹریشین، راج مستری، خوانچہ فروش، سبزی فروش، دھوبی، ٹیچرز، کلرک، سپاہی، حوالدار، صوبے دار، یہ سب ان کے چالے میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی میں اس طرح سے یہ لوگ اپنی حاکمیت کو قائم کرنے میں پیسے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، جو چوتھا طبقہ ہے یہ مڈل کلاس ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو زیادہ تر دین سے رغبت رکھتا ہے، جذباتی ہے۔ ان لوگوں کے گلی محلے قصبے دیہات میں لوگ ان کے ذاتی کردار، اوصاف اور چھوٹی موٹی سماجی خدمات کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ دوسرے یا تیسرے درجے کے طبقے کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی لیڈرز کے لیے، اور جو اے ٹی ایم طبقہ ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ تعداد میں چند ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی قصبے گاؤں میں ان کی تعداد 4-6 سے زیادہ نہیں ہوتی، بعض اوقات تو 1-2 سے بھی کام چلا لیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مالی طور پر کچھ مضبوط ہوں، اور میں ایسے لوگوں کو پنجابی میں چولی چک کا نام دینا چاہوں گا۔ تو یہ جو چولی چک ہیں یہ مالی طور پر جب کمزور ہو جاتے ہیں یا ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ نئے چولی چکوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، یعنی کاٹھی وہی رہتی ہے، صرف گھوڑا بدل لیتے ہیں۔ اب یہ چولی چک خوشی خوشی یا بعض اوقات یا بعض دفعہ بے امر مجبوری ان کے پارٹی دفتر چلاتے ہیں۔ ڈیروں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ گاؤں میں اپنے مخالفین کو زج کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، پرچہ کروانا نہ کروانا، گرفتار کروانا نہ کروانا، پولیس سے مار پڑوانا نہ پڑوانا، گاؤں کے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کروانا، اور کوٹا سسٹم میں ملنے والی ملازمتوں کے لیے پیسوں کی ڈیل کرنا، کسی کی مخالف کی گلی کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی گلی میں گیس یا پانی کے پائپ لگوا دینا، گلیوں نالیوں کی مرمت کرانا نہ کرانا، روک دینا نہ روکنا۔ آپ تحقیق کر لیں، یہ ہمارے نمائندے انہی چولی چکوں کی مشاورت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب تو غریبوں کو راشن بھی انہی چولی چکوں کی مرضی سے تقسیم ہوتا ہے، اور مخالف تو سوچے بھی نہ کہ اسے راشن ملے گا۔ دوستو، یہ چولی چک آپ کو ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر میں نظر آئیں گے، اور اب تو سوشل میڈیا کی اہمیت کے پیش نظر سوشل میڈیا کے کچھ چولی چک صحافی بھی اس صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو رہنما ہیں وہ آپ کو انہی چولی چکوں کے ڈیروں اور گھروں میں پہ آتے جاتے نظر آئیں گے۔ کوئی شادی ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی افطار پارٹی ہے، کوئی جلسہ ہے، جلوس ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھ چولی چک نہ ہوں۔ چولی چک ان کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں کہ جیسے وہ خود نمائندے ہوں، اور اپنے انداز سے، باڈی لینگویج سے دوسروں کو یہ بتاتے ہیں
کہ دیکھو بھئی کہ میں کتنا اہم ہوں، میرے بغیر آپ کچھ نہیں ہو۔ زیادہ تر یہ چولی چک ان پڑھ جاہل اسکول کالج سے بھاگے ہوئے فراری ہوتے ہیں، اور ہمارے نمائندے ان چولی چکوں کی ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی آپ نے سوچا کہ کسی گاؤں میں شہر میں انتہائی قابل معزز پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں، مشہور کھلاڑی بھی رہتے ہیں، فوجی آفیسرز بھی رہتے ہیں، پولیس آفیسرز بھی رہتے ہیں، مساجد کے امام رہتے ہیں، شعراء رہتے ہیں، ادیب رہتے ہیں، علماء ہیں، فنکار ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہ نمائندے سب کو چھوڑ کر صرف انہی چولی چکوں کے پاس آتے ہیں، اور آپ کو یہ انہی کے پاس آتے جاتے نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس جانا بھی ہو تو وہ انہی چولی چکوں کو ساتھ لے کر آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے۔ دوستو، انہی خدمات کے عوض انہی چولی چکوں کو چھوٹی موٹی بلدیاتی سیٹس دے دی جاتی ہیں، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، اور بعض اوقات بے امر مجبوری انہیں صوبائی سطح کی سیٹوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اب آئیے اس مظلوم محکوم طبقے کی طرف جس میں اور میرے جیسے غریب غربا لوگ شامل ہیں۔ ان میں غریب مزدور، راج مستری، الیکٹریشین، پلمبر، کسائی، تیلی، درزی، دھوبی، نائی، مالشیے، چھوٹے موٹے دکاندار، پکوڑے بیچنے والے، چائے کے کھوکھے والے، پینٹر، سرکاری ملازم، پرائیویٹ سکول ٹیچرز، سرکاری سکول ٹیچرز، چھابڑی فروش، بک سیلرز، لالاری، دیہڑی دار، بھٹا مزدور، 2، 4، 5 ایکڑ زمین کے مالک، کسان، کلرک، سپاہی، حوالدار، صوبے دار رینک تک کے فوجی، سکریپ کا کام کرنے والے، الغرض یہ وہ تمام پیشہ ور لوگ جس سے اس معاشرے کا نظام چلتا ہے۔ ہم سب اسی لوور مڈل کلاس میں شامل ہیں۔ یہ ملک کا ہمارا یہ جو طبقہ ہے، یہ ملک کا سب سے اکثریتی جذباتی انڈرٹیکر ٹائپ طبقہ ہے۔ میں انہیں اس لیے انڈرٹیکر ٹائپ طبقہ کہتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سارا دن سوشل میڈیا پر کسی کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور کسی کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ ڈنڈے بھی یہی کھاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں بھی یہی جاتے ہیں، لاٹھیاں بھی یہی کھاتے ہیں، ڈیرے جوک در جوک ڈیروں پر سلامی دینے یہی حاضر ہوتے ہیں، ایسے جیسے پاسنگ آؤٹ پریڈ پر جا رہے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے لیڈران کو ایسی مفوق الفطرت مخلوق بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لیڈران بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ میں ہوں۔ ہم گوارا ہی نہیں کرتے، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارا لیڈر بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ خود دنیا جہان کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجال ہے کہ ہم اپنی حالت سنوارنے کی طرف توجہ دیں۔ سارا دن گلیوں، بازاروں، چوکوں، پھٹوں، چائے خانوں، دفتروں پر آتے جاتے، ہر وقت کھیل کے میدانوں میں ان کی تعریفیں کرنا اور کسی کو گالیاں نکالنا، یہی ہمارا فرائض منصبی۔ دوستو، کبھی سوچا کہ جرنیل بھی آپس میں لڑ پڑے ہوں، اے ٹی ایم والے بھی آپس میں لڑے پڑے ہوں، یہ عمرہ بھی آپس میں لڑ رہے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہوں یا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوں؟ کبھی نہیں۔ ہاں، ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مکے بھی مار لیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے جنہیں چوتھے پانچویں درجے کی قیادت میں لے لیا جاتا ہے، اور ہم ٹی وی ٹاک شوز پر جا کر ان کے لیے لڑتے مرتے ہیں، اور پھر جس کا مرغہ زیادہ جوش سے پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے وہ پارٹی میں اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو،
ان سارے طبقات کے علاوہ ایک طبقہ اور بھی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو اصل کھیل کھیلتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ڈیش ڈیش کے اعلیٰ افسران، کچھ چولی چوک سیاستدان، کچھ سینئر بیوروکریٹس، کچھ منصف، یہ سب مل کر ایک کلاس بنتی ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ ان کی سوچ کو سمجھنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ ان کی سوچ ان لوگوں کی تبدیلی کے ساتھ ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور کچھ ہماری سیاسی قوتیں ہر وقت ان کی راہ دیکھتی رہتی ہیں اور ان پر پھول نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، جیسے کہ پنڈی والا، گجرات والے، کراچی والے، اندرون سندھ والے، یہ گروپس کافی مشہور ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی اس غریب محکوم عوام کو، طبقے کو، ان کی اوقات یاد دلاؤں۔ خدا کے لیے رک جائیں، کچھ سوچیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ایک دوسرے سے جھگڑا مت کریں، اندھی تقلید مت کریں، ان کے لیے مت ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، مت ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کریں، عقل و دانے سے کام لیں، سب سے تعلقات رکھیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔